بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی پچھلے دنوں 19 نومبر کو کراچی سرکولر ریلوے کے نام سے ایک افتتاح ہوا۔ وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید صاحب تشریف لائے اور انہوں نے یہاں اعلان کیا کہ ہم نے کراچی سرکولر ریلوے بحال کر دیے اور باقی کام بھی اس کے جلد از جلد مکمل ہو جائیں گے۔ آئیں ہم دیکھتے ہیں کہ کراچی کے ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہے کیا اور اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے۔ سن 60 سے 65 تک کا جو 5 سالہ پلان تھا کراچی کا اور اس میں ٹرانسپورٹ کا جو حصہ تھا، اس میں اس بات کا اندازہ لگایا گیا کہ اس وقت تو کراچی کی آبادی تقریباً 18 لاکھ کے قریب تھی اور آگے چل کر اس آبادی کو بڑھنا تھا، تو گویا جو بڑھتے ہوئے شہر ہوتے ہیں اس کی ضرورت کے اعتبار سے جو بڑی بسیں ہوتی ہیں اور سرکولر ریلوے دنیا میں چلائی جاتی ہیں، سب ویز چلائی جاتی ہیں، تو اس کا ایک سسٹم بننا چاہیے۔ اس کی ضرورت محسوس کی گئی اور اس میں طے کیا گیا کہ جو بسیں 500 کی تعداد میں شہر کراچی میں چلتی ہیں اس میں 700 کا فوری اضافہ کر دیا جائے گا، جو ہو گیا۔ اور یہ بھی طے کیا گیا کہ یہاں پر ایک ریلوے کا سسٹم متعارف کرایا جائے گا۔ اس پر ورکنگ ہوئی اور 1969 میں باقاعدہ کراچی سرکولر ریلوے چلنا شروع ہو گئی۔ یہ پاکستان ریلوے کا پروجیکٹ تھا اور ایک ہی سال میں 7 ملین لوگوں نے اس میں سفر کیا، 70 لاکھ لوگوں نے، اور پاکستان ریلوے کا یہ کامیاب ترین پروجیکٹ، نفع بخش ترین پروجیکٹ ثابت ہوا اور بہت تیزی سے پھر کراچی کے لوگ اس میں جو ہے وہ سفر کرنے لگے۔ گویا سرکولر ریلوے کا ایک پورا پلان موجود تھا، یہ کامیاب ترین پروجیکٹ آگے بڑھ رہا تھا اور کراچی کے لوگ اس سے جو ہے وہ مستفید ہوتے تھے۔ بات صرف سرکولر ریلوے کی نہیں ہے بلکہ کراچی میں ٹرانسپورٹ کا اور بھی نظام موجود تھا اور بڑی بسیں چلا کرتی تھیں، اور 70 کی دہائی میں جو SRTC بنی تھی پہلے، سندھ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن، پھر 70 کی دہائی میں یہ طے ہوا کہ یہ 2 حصوں میں کام کرے گی۔ ایک سندھ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن ادر دین کراچی ہوگی سندھ بھر میں، اور کراچی کے لیے کراچی روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن بنی جس کو KTC کے نام سے جو ہے وہ جانا گیا۔ KTC میں تقریباً 1000 سے 1200 بسیں تھیں اور اس طرح سے کراچی کے لوگ جو ہیں وہ فیسیلیٹیٹ ہوتے تھے، اور اس وقت آبادی کم تھی لیکن یہ سہولتیں بہرحال موجود تھیں اور آگے کی طرف یہ شہر بڑھ رہا تھا۔ لیکن پھر کراچی کے پر کون سا عصب آیا کہ جس کے بعد ہماری ساری سہولتیں ہم سے چھینی جاتی رہیں۔ دنیا بھر میں جو ماس ٹرانزٹ ہوتی ہے، ماس ٹرانزٹ کے جب ہم نام لیتے ہیں تو اس کا مطلب ریل ہوتا ہے، لائٹ ریل یا سب وے، یا اس کا مطلب ڈبل ڈیکر ہوتا ہے، یا اس کا مطلب بڑی بسیں ہوتا ہے، اور مینلی دنیا بھر میں یہ چیز رائج ہے کہ جو ماس ٹرانزٹ سسٹم ہوتا ہے یہ زیادہ تر گورنمنٹ اونڈ سسٹم ہوتے ہیں۔ کتنی حیرت کی بات ہے کہ کراچی شہر جو 3 کروڑ انسانوں کا شہر ہے، پاکستان کی معیشت چلانے والا شہر ہے، ابھی ٹیکس کی رپورٹ آئی تو 41% ٹیکس کراچی نے دیا، یعنی آدھا ٹیکس کراچی کے لوگوں نے انکم ٹیکس دیا اور آدھا پورے پاکستان نے دیا۔ 67% ریونیو ہم جنریٹ کرتے ہیں، صوبہ سندھ میں 95% ہم کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، پاکستان کی معیشت کا پہیہ چلاتے ہیں، اور اس وقت پبلک سیکٹر یعنی گورنمنٹ کے تحت کراچی میں کوئی ٹرانسپورٹ کی فیسلٹی 3 کروڑ لوگوں کو دستیاب نہیں ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ پورے پاکستان میں ایسا ہوا ہو، آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لاہور میں میٹرو بس سسٹم اور اس کے ساتھ گورنمنٹ کی سطح پر بسیں چلتی ہیں، یہ میٹرو کا بڑے پروجیکٹ بنائے گئے ہیں، اب تو ٹرین وہاں پر چلنے لگی، ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ لیکن کراچی میں کیوں نہیں چلتا؟ کراچی میں یہ گورنمنٹ کیوں نہیں آن کرتی؟ سن 70 اور 80 میں کراچی میں ہوتا یہ تھا کہ جو ماس ٹرانزٹ سسٹم تھا، یعنی جب یہ سرکولر ریلوے بن گئی اور KTC چل رہی تھی تو اس وقت تقریباً 60 سے 65% ماس ٹرانزٹ سسٹم کے تحت لوگ فیسیلیٹیٹ ہوتے تھے، اور آج صورتحال یہ ہے کہ بڑی بسیں جو پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ہیں اس کو بھی ملا لے تو 5% لوگ بھی اس سے استفادہ نہیں کر رہے، اور وہ لوگ کہ جو 5 سے 10% اپنی ذاتی گاڑیوں کے اندر سن 80 میں سفر کرتے تھے، بائکوں پہ، سائیکلوں پر، آج صورتحال یہ ہے کہ 60 سے 65% لوگ جو ہیں اپنی بائکس کے اوپر اور کاروں کے اندر اور جو ہے وہ موٹر سائیکلوں کے یا سائیکلوں کے اوپر سفر کرتے ہیں۔ 20 سال تک یہ سسٹم کامیابی کے ساتھ چلا KCR کا۔ اس وقت 104 ٹرینیں چلا کرتی تھیں 80 مین روٹ کے اوپر، جس میں 13 اسٹیشن ہوتے تھے، اور جو ہے وہ 24 ٹرینیں جو لوپ لائنز تھیں اس میں چلا کرتی تھیں، اور اس میں بھی 13 اسٹیشن ہوتے تھے، اور 3 اسٹیشن بلیڈ تک کے ہوتے تھے، اور آئندہ اس میں ایکسٹینشن ہونی تھی۔ لیکن پھر کیا ہوا کہ اس سب سازشوں کے نتیجے میں پہلے لاس میں گئی اور پھر لاس کا بہانہ بنا کر اس کو 1999 میں بند کر دیا گیا۔ اسی طرح جو KTC ہماری کارپوریشن تھی، 1000 سے زیادہ اس کی بسیں تھیں، 9 اس کے بڑے بڑے ڈپو تھے، بڑی بڑی جگہیں تھیں اس کی، اور یہ کتنے بڑے پیمانے پہ لوگوں کو سہولت فراہم کرتی تھی کہ اس وقت یعنی کراچی یونیورسٹی میں
100 سے زائد بسیں جو ہے وہ KTC کی چلتی تھیں، جو کراچی یونیورسٹی کے اپنے پوائنٹ تو تھوڑے ہوتے تھے، تو طلبہ و طالبات کو یہ پوائنٹس لے کر جایا کرتے تھے۔ آج ہماری نئی جنریشن تو سوچ بھی نہیں سکتی کہ یہ سہولتیں اس وقت لوگوں کو حاصل تھیں۔ ہم سے تو سہولتیں بڑھائی جاتی ہیں، یہ تو ہم سے چھین لی گئی ہیں، اور لوگوں کو یہ شعور بھی نہیں ہے کہ ہمارا کیا حق ہے کہ جس سے ہمیں محروم کر دیا گیا ہے۔ 2001 میں نعمت اللہ خان صاحب سٹی ناظم بنے، اور اس وقت پھر یہ فیصلہ ہوا کہ ہم اپنی اس ٹرانسپورٹ کے نظام کو کس طرح بہتر کر سکتے ہیں۔ اس وقت آبادی تھی تقریباً 18 ملین، اور یہ دیکھا جا رہا تھا کہ آگے چل کر یہ آبادی 2020 تک تقریباً 27.5 ملین ہو جائے گی، یعنی تقریباً 3.25 کروڑ آبادی ہو جائے گی 2020 تک۔ تو اس وقت یہ فورسی کیا گیا، اور اس کے بعد پھر ورکنگ شروع ہوئی۔ صرف پروجیکٹ نہیں بنایا، صرف فیزیبلٹی نہیں بنائی، صرف پروپوزلز نہیں بنائے، بلکہ اپنے حصے کا کام خان صاحب نے شروع کیا۔ گرین بس سروس شروع کی، ٹرمینل بنائے گئے، بسیں لائی گئیں، سلسلہ چل پڑا، اور لوگوں کو امید تھی کہ آئندہ یہ 300 اور پھر 1000 اور پھر 1500 بسیں بن جائیں گی۔ پھر اسی وقت انہوں نے یہ جو ریوائول پلان تھا KCR کا، یعنی کراچی سرکولر ریلوے کا، اس کے اوپر عمل کرنا شروع کیا، اور 2005 میں تو اسی مین ٹریک کا افتتاح ہو گیا تھا کہ جس کا افتتاح 15 سال بعد دوبارہ شیخ رشید کر کے گئے ہیں، اور اس وقت جا کے 5 ٹرینیں چل گئی تھیں، اب تو انہوں نے 4 ٹرینوں کی بات کی ہے۔ خان صاحب نے صرف ٹرین نہیں چلائی تھی، بلکہ اس کا پورا سسٹم جو ہے وہ طے کر لیا تھا، اور صرف اس KCR پہ ڈیپینڈ نہیں کیا تھا، انہوں نے نیگوسیشن کرنا شروع کی۔ انہوں نے جو ہے وہ پریزیڈنٹ اس وقت مشرف صاحب تھے، ان سے اجازت لی، اور چائنا کی ایک کمپنی جو چائنا مشینری اینڈ اکوپمنٹ کمپنی تھی، اس کے ساتھ بات چیت کی، اور اس ایگریمنٹ پہ پہنچ گئے کہ اس کمپنی نے 30 سالہ ڈیفرڈ پیمنٹ پر فائنینسنگ اپروو کرا لی۔ 2004 میں جب یہ رائٹ ریل سسٹم کے اوپر چائنا کی کمپنی سے بات ہو گئی اور بینک نے پیسے الاٹ یعنی طے کر دیے، تو اس وقت صرف ایک مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ وفاقی حکومت نے سووین گارنٹی یعنی حکومتی ضمانت دینے سے انکار کر دیا۔ اگر وہ پروجیکٹ ہو جاتا تو 2008 اور 2009 میں یہ لائٹ ریل سسٹم کے تحت پروجیکٹ آگے بڑھتا، اور آج ہماری ٹرانسپورٹ کا یہ سسٹم نہیں ہوتا۔ ظاہر یہ کام نہیں ہو سکا۔ پھر لوگوں کو کہا کہ بھئی یہ KCR بحال ہونی چاہیے، اس کے ریوائول پلان کے اوپر بات شروع ہوئی۔ جاپان کی ایک فیزیبلٹی کے لیے کمپنی جیٹرو ہائر کی گئی، انہوں نے ایک فیزیبلٹی بنائی، تقریباً یہ 150 سے 200 بلین روپیز کا پروجیکٹ تھا، ساری فیزیبلٹی بن گئی۔ پھر اس کے بعد یہ جائکا کمپنی جو جاپان کی تھی، اس سے بات چیت شروع ہوئی، اور یہ طے ہوا کہ سب سے پہلے ری سیٹلمنٹ پلان بنے گا۔ ری سیٹلمنٹ کا مطلب یہ کہ وہ جو پٹڑیوں کے ساتھ ساتھ لوگ آباد ہیں، ان کو دوسری جگہوں پر منتقل کیا جائے، اور ان کو کمپنسیشن دی جائے، اور ان کو جگہ فراہم کی جائے۔ اس کا پورا پلان موجود تھا۔ 4,500 سے زائد لوگوں کو ہٹانا تھا، 6,500 سے زائد لوگ اسٹرکچر جو ہے وہ ختم کرنے تھے، پھر اوور فلائی بننے تھے، پھر انڈر پاس بننے تھے، اور یہ ساری فیزیبلٹی موجود 15 سال سے اس فیزیبلٹی کے اوپر فیزیبلٹی بنتی چلی جا رہی ہے۔ پروپوزل پر پروپوزل آتے ہیں۔ KCR کا پورا روٹ جو بالکل ایک کمپیوٹرائز سسٹم کے تحت، ٹکٹنگ سسٹم کے تحت اسٹیشن بننے ہیں، اس میں 100 کلومیٹر پر آور کے حساب سے پٹڑیاں لگنی ہیں، وہ سب موجود ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جو 1100 ارب روپے کے پیکج کی بات کر رہے ہیں عمران خان صاحب، یا پہلے 162 ارب روپے کے پیکج، ان پیسوں کے اندر یہ شامل ہوتا ہے، لیکن اعلانات سے آگے بات نہیں جاتی، کوئی حکومت توجہ نہیں دیتی۔ اور جب پریشر آتا ہے، جب بارشوں میں ہم سب تباہ ہو جاتے ہیں، تو یہ میٹنگیں کرتے ہیں، نام بدل دیتے ہیں، کبھی پیکج نام دیتے ہیں، کبھی ٹرانسفارمیشن آف کراچی کا نام دیتے ہیں۔ بجٹ کا حال یہ ہے کہ 650 ارب روپے کی PSDP جو PTI کی وفاقی حکومت ہے، ترقیاتی بجٹ ہے، اس میں سے صرف 18 ارب روپے کراچی کے لیے رکھے گئے، اور وہ بھی خرچ نہیں ہوئے ہیں۔ سارے پروجیکٹ اس میں شامل ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے تو پیچ ورکنگ کا کام 1 مہینے میں مکمل ہو، مین سڑکیں، اندر کی سڑکیں، کوئی اضافی بجٹ نہیں چاہیے، جو بجٹ موجود ہے، جو پیسے موجود ہیں، اس میں یہ کام ہو سکتا ہے، اور بالکل جو ہے گلی محلوں کی سطح پر پیچ ورکنگ، نمبر 1۔ نمبر 2، جو گرین بس سسٹم شروع کیا تھا نعمت صاحب نے، اس کو بحال کیا جائے، ٹرمینلز موجود ہیں، دوبارہ سے اس کو 1000 بسیں دی جائیں۔ وزیر اعظم اپنا وعدہ پورا کریں، فوری طور پر، اب اس وقت ہمیں کم از کم 1000 بسیں تو فوری طور پر دیں۔ پھر اس کے بعد ساتھ ساتھ جو گرین لائن ہے، اب جیسا بھی منصوبہ ہے، حالانکہ اس لائن کے اوپر تو ریل کا سسٹم چلنا چاہیے، لیکن اب بہرحال بنا لیا ہے اتنا بڑا اسٹرکچر، تو 2 سال میں نون لیگ نے مکمل نہیں کیا۔ نون لیگ نے 11 مہینے میں لاہور کا تو بنا دیا تھا، 2.25 سال میں کراچی کا گرین لائن سسٹم نہیں بنایا تھا۔ اور اب اس کے بعد ان سے بڑے شاہکار جنہوں نے آئندہ 10% کام بھی اس میں اضافی نہیں کیا PTI کی حکومت نے، اس میں کوئی پیپلز پارٹی اور صوبائی حکومت کا معاملہ نہیں ہے، 100% یہ وفاق کے تحت یہ پروجیکٹ ہے، اور اس کی نگرانی بھی پہلے گورنر اور اب اسد عمر کر رہے ہیں، لیکن یہ پروجیکٹ 10% کام بھی اس پہ آگے نہیں بڑھا، اس کو مکمل ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے یہ 6 کوریڈور کا کام مکمل ہونا چاہیے، اور KCR کو اس کی اسپرٹ کے ساتھ
ہونا چاہیے، لیکن اس سے پہلے ری سیٹلمنٹ ہونی چاہیے۔ پروجیکٹ کے اندر وہ کاسٹ موجود ہے جس میں ری سیٹلمنٹ کرنی تھی۔ شاہ لطیف ٹاؤن اور کیٹل کالونی میں جگہ مختص کی گئی تھی، 80 گز کے پلاٹ 4,500 سے زائد لوگوں کے لیے اور 50,000 روپے مختص کیے گئے تھے۔ یہ کام کیوں نہیں ہوا؟ ہمارا شہر آگے بڑھ سکتا ہے، ترقی کر سکتا ہے، ساری چیزیں موجود ہیں، ول ہونی چاہیے، صلاحیت ہونی چاہیے، اور کراچی کو اون کرنے والے لوگ ہونے چاہیے۔ 14 سیٹیں لے کر بھی وفاقی حکومت کراچی کو اون نہیں کر رہی۔ پورے شہر 95% بجٹ پیپلز پارٹی کی حکومت اور صوبائی حکومت کا چلتا ہے، یہ کراچی کو اون نہیں کر رہا ہے۔ اور اسی طرح سے ایم کیو ایم نے جو کچھ کیا ہے، مجھے زیادہ تفصیل جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کراچی کے لوگوں کو خود اٹھنا ہوگا، جماعت اسلامی اس کی سٹرگل کر رہی ہے، حق دو کراچی تحریک آگے بڑھ رہی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے حق کا شعور پیدا کرنا۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری تاریخ کیا ہے، لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ بسیں کتنی چلتی تھی، لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ یہ پبلک سیکٹر میں اور گورنمنٹ سیکٹر میں یہ ساری فیسلٹی ہمیں ملتی تھی، اور اب یہ فیسلٹی ہم سے چھین لی گئی ہے۔ ہمیں اپنے حق کو لینا ہے، جد و جہد کو آگے بڑھانا ہے۔ بہت شکریہ۔